BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں شفیع نقی جامعی. محققین کو بھولنے کی بیماری یا ڈیمنشیا کے خلاف بڑی پیش رفت کی امید. یہاں برطانیہ میں علاج کے نئے طریقہ کار کی آزمائش کا آغاز بھی. جرائم کی عالمی عدالت میں تاریخی شہر ٹمبکٹو کے عظیم ثقافتی ورثے کی تباہی پر پہلے مقدمے کی سماعت کا آغاز. اور ہیکنگ کی نامعلوم دنیا کا احوال بھی سیربین میں شامل ہے، اور وہ بھی ایک پاکستانی ہیکر کی زبانی. دنیا بھر میں تقریباً 46 ملین افراد ڈیمنشیا یا بھول جانے کی بیماری کا شکار ہیں. کہا جاتا ہے کہ سن 2050 تک یہ تعداد دگنی ہو جائے گی. ڈیمنشیا زیادہ تر الزائمرز کے مرض سے پیدا ہوتا ہے، اور اس بیماری سے نمٹنے کے لیے برطانیہ میں ایک تجرباتی عمل شروع کیا گیا ہے. محققین کے لیے ایک بڑا مسئلہ یہ رہا ہے کہ وہ اب تک اس مرض کے ابتدائی مراحل کی تحقیق نہیں کر پائے. BBC کے نامہ نگار ڈومینک ہیوز کی رپورٹ، فیاض احمد کی زبانی. Alzheimer's disease is casting a cloud over what should have been a fruitful retirement. الزائمرز کے مرض نے پیٹر لنڈن سے ان کی ریٹائرمنٹ چھین لی ہے، لیکن پیٹر کو اپنی بیماری کی باقاعدہ تشخیص سے بھی کئی سال پہلے ان کے جسم سے بائیو مارکرز نامی ابتدائی علامات دکھائی دینا شروع ہو گئی تھیں. اب پیٹر ایک ایسی تحقیق میں حصہ لے رہے ہیں جو کچھ مشکل سوالات کے جواب دینے کی کوشش کر رہی ہے. Principally bothered about how much time you've got when you're... جب آپ کو یہ بیماری ہوتی ہے تو آپ بس یہی سوچتے ہیں کہ آپ کب تک اپنے ہوش و حواس میں رہیں گے. مجھے ہمیشہ سے یہی خدشہ رہا ہے. concern I've had in the past, in the present and in the future. الزائمرز کے بائیو مارکرز ڈھونڈنے میں محققین کو مدد دینے کے لیے پیٹر کے کئی ذہنی اور جسمانی ٹیسٹ ہوئے ہیں. اس مرض کی ابتدائی تشخیص کرنے سے ہی شاید ایک مؤثر علاج مل سکتا ہے. By the time someone comes to their GP and they think they might have some memory problems. جب تک کسی کو اس مرض کا احساس ہوتا ہے اور الزائمرز کی تشخیص کی جاتی ہے، تب تک وہ 10 یہاں تک کہ 20 سال سے اس بیماری کی زد میں آ چکے ہوتے ہیں. اس لیے اس کی ابتدائی تشخیص کرنا ضروری ہے، اور یہ صرف بائیو مارکرز ڈھونڈ کر کی جا سکتی ہے. So we stick the sensor on these thick... نیو کاسل کے شہر میں ٹرس جونز بھی ایک رضاکار ہیں جو پیدل چلنے کا ٹیسٹ کر رہی ہیں. اس تحقیق میں آسانی سے پہنے جانے والی ٹیکنالوجی سے ٹرس کی نقل و حرکت کی نگرانی کی جا سکتی ہے. اس قسم کی ٹیکنالوجی کی خاصیت یہ ہے کہ یہ کچھ سستی ہے، اور اسے اس طرح کی لیبارٹری کے باہر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. اسے عام لوگوں کی روزمرہ کی زندگی کے دوران استعمال کیا جا سکتا ہے. ایسا کرنے سے محققین ایک حقیقی صورتحال کے ذریعے بیماری کی جڑ تک پہنچ سکتے ہیں. جب میں عام طور پر پیدل چلتی ہوں تو کبھی کبھی لڑکھڑاتی ہوں. میرا دھیان بھٹک جاتا ہے. لوگ سمجھتے ہوں گے کہ شاید میں نشے میں ہوں. محققین ہمارے پیدل چلنے کے انداز کو ایک بائیو مارکر بنانا چاہتے ہیں. ہم آنکھیں بند کر کے ادھر ادھر نہیں ڈولتے پھرتے. اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کا ایک عمل ہوتا ہے، ایک سمجھ ہوتی ہے. نیویگیشن کے معاملے میں کئی فیصلے کرنے پڑتے ہیں. آزادانہ طور پر چلنے کے لیے آس پاس کے ماحول سے مانوس ہونے کی صلاحیت ضروری ہوتی ہے. پیٹر کے لیے الزائمرز کے خلاف لڑائی تو ذاتی ہے، لیکن اگر اس تحقیق سے ہم اس مرض کی شناخت کر کے اسے اس کے ابتدائی مراحل میں روک سکتے ہیں تو ہم سب کا فائدہ ہوگا. عالمی ادارہ صحت اور الزائمرز پاکستان کے مطابق ساری دنیا میں اس وقت 48 ملین افراد الزائمرز کے مرض کا شکار ہیں، اور ان میں اضافہ ہو رہا ہے. سن 2013 کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں کم از کم 10 لاکھ افراد ڈیمنشیا سے متاثر ہیں. اور اگر پاکستان میں اس بیماری کے شکار لوگوں کی دیکھ بھال کا خرچہ دیکھیں تو یہ تقریباً 1300 امریکی ڈالر سالانہ تک بھتتا ہے، جس میں علاج کے اخراجات شامل نہیں ہیں. اور اسی موضوع پر ہمارے ساتھ لاہور اسٹوڈیو سے براہ راست موجود ہیں الزائمرز پاکستان کے جنرل سیکرٹری ڈاکٹر حسین جعفری صاحب. ڈاکٹر حسین جعفری صاحب، سیربین میں خوش آمدید. پاکستان میں ڈیمنشیا اور الزائمرز کے مرض اور مریضوں کا معاملہ کس قدر سنگین ہے سر؟ بہت سنگین ہے جی. جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ تقریباً 10 لاکھ سے اوپر تو مریض آلریڈی موجود ہیں، مگر مسئلہ زیادہ سنگین ہوتا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے جیسے ہماری اوسط عمر بڑھ رہی ہے، کیونکہ جیسے جیسے ہیلتھ فیسلٹیز بہتر ہو رہی ہیں ہماری اوسط عمر بڑھ رہی ہے، اور جب اوسط عمر بڑھتی ہے تو آپ کی جو بوڑھے لوگوں کی جو بیماریاں ہیں اس میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک جوان لوگوں کا ملک ہے. ہماری
60% سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ 25 سال سے کم عمر میں ہیں. جیسے جیسے یہ لوگ بھی بوڑھے ہو رہے ہیں اور دوسری ہماری جو اب آلریڈی لوگ ایڈوانس ایج میں وہ بوڑھے ہو رہے ہیں, تو یہ بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے پرابلم. اور دوسری مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے. ہماری ایون جو میڈیکل کمیونٹی ہے ان کو بھی اس کے بارے میں زیادہ شعور نہیں ہے, تو اس وجہ سے یہ بہت سنگین بیماری ہوتی جا رہی ہے. اور جن لوگوں کو یہ بیماری ہوتی ہے ان کے گھر والے نہیں سمجھ پاتے کہ کیا پرابلم ہے, ڈاکٹرز ڈائگنوز نہیں کر پاتا, تو کافی زیادہ مسئلے مسائل اس کی وجہ سے ہوتے ہیں. چلیں ڈاکٹر حسین جعفری صاحب, آگہی کے بارے میں آپ نے خود ہی ذکر کر دیا, ورنہ میں پوچھنے والا تھا کتنی آگہی ہے اس سلسلے میں, لیکن جلد تشخیص کو ڈاکٹر صاحبان پاکستان میں کتنا ممکن بنا سکتے ہیں کہ جلدی تشخیص ہو جائے؟ اصل میں اس بیماری کا ابھی تک کوئی علاج نہیں دریافت ہوا, تو سب سے جو زیادہ آپ کسی مریض کے لیے کر سکتے ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں اس کی لائف کو کمفرٹیبل کر دیں. وہ لائف کمفرٹیبل اسی وقت ہو سکتی ہے کہ جب آپ اس کو ڈائگنوز کر سکیں, ارلی ڈائگنوزز ہو سکے. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ جو ڈاکٹرز ہیں وہ اس کو ارلی ڈائگنوز کر ہی نہیں پاتے ہیں, کیونکہ ان کا جو کریکولم جو ان کو نصاب پڑھایا جا رہا ہے میڈیکل اسکولوں میں وہ ڈیمنشیا کو زیادہ پڑھا ہی نہیں رہے ہیں, جس وجہ سے جو میڈیکل سروسز ہیں وہ اس کو ارلی ڈائگنوز نہیں کر پا رہی ہیں, جو کہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے لیے. تو ڈاکٹر حسین جعفری صاحب, اگر صورتحال پر غور کریں تو علاج بہت مہنگا ہے, سرکاری علاج معالجے پر تکیہ کیا نہیں جا سکتا. ایک عام آدمی جس کی کمائی بھی بڑی مختصر ہے وہ بیچارہ کیا کرے؟ ایک تو علاج موجود نہیں ہے, مگر وہ ایک طرح سے بلیسنگ ان ڈسگائز وہ اس طرح سے ہے کہ جو چاہے آپ امیر ہوں چاہے غریب ہوں, اس کا مکمل کیور بالکل موجود نہیں. کچھ دوائیاں موجود ہیں جو اس کے سمٹمز ہیں اس کو تھوڑا کم کر دیتی ہیں. تو زیادہ جو کوشش ہوتی ہے وہ باہر کے ملکوں میں بھی اور یہاں پر بھی وہ یہ ہے کہ ان کو جو کیئر جو پرووائڈ کرنی ہے, یعنی جو گھر والوں نے ان کو جو گھر میں خیال رکھنا ہے, وہ اگر آپ اچھے طریقے سے ان کا خیال رکھیں تو ان کی جو کوالٹی آف لائف ہے وہ بہت امپروو ہو جاتی ہے. تو یہی ہمارے جیسے جو ملک ہیں جہاں پر میڈیکل فیسلٹیز تو اتنی اچھی نہیں ہیں, مگر کیونکہ ہماری کیئر کی سروسز بہت اچھی ہو سکتی ہیں گھر کے اندر, تو اس سے مریض کو بہت فائدہ پہنچ سکتا ہے. ڈاکٹر حسین جعفری صاحب, سر آپ کا بہت بہت شکریہ. اور اب کچھ دیگر عالمی خبروں پر بھی ایک نظر. ایک اسلامی شدت پسند نے دا ہیگ میں بین الاقوامی کرمنل کورٹ ICC میں سن 2012 میں مالی کے شہر ٹمبکٹو کا ثقافتی ورثہ تباہ کرنے کا اعتراف کر لیا ہے. ایسا پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ کسی مشتبہ اسلامی جنگجو پر ICC میں مقدمہ چلایا گیا ہو. تفصیل کے ساتھ خالد کرامت. اس طرح کے مناظر کی دنیا بھر میں مذمت کی گئی تھی. اسلامی شدت پسندوں نے عالمی ثقافتی ورثہ قرار دیے گئے شہر ٹمبکٹو میں 500 سال پرانے مزاروں کو بت پرستی کے مراکز قرار دیتے ہوئے منہدم کر دیا تھا. ICC میں ثقافتی ورثہ تباہ کرنے کے الزام پر آج پہلی بار ایک مشتبہ شدت پسند پر مقدمہ چلایا گیا. عدالت میں پیشی پر احمد الفقی المہدی نے اسلام کے نام پر آثار قدیمہ تباہ کرنے کا اعتراف کیا. میں دنیا بھر کے مسلمانوں کو تاکید کرنا چاہتا ہوں جو کام میں نے کیا ہے اس طرح کے کاموں میں ملوث نہ ہو، کیونکہ یہ انسانیت کو بہتری کی طرف نہیں لے جائیں گے. احمد الفقی المہدی القاعدہ سے تعلقات رکھنے والی انصار الدین نامی ایک اسلامی شدت پسند تنظیم کا حصہ تھے، جس نے ثقافتی شہر ٹمبکٹو پر 2012 میں کئی مہینوں کے لیے قبضہ کر لیا تھا. احمد الفقی المہدی کے اعتراف جرم کے بعد توقع ہے کہ مقدمہ اس ہفتے ختم ہو جائے گا. امید کی جا رہی ہے کہ یہ کیس ثقافتی ورثہ تباہ کرنے والوں کے لیے ایک وارننگ ثابت ہوگا. خالد کرامت، BBC نیوز. انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں ایک 17 سال کی عمر کے لڑکے کی ہلاکت کے بعد حالیہ پرتشدد لہر کے دوران ہلاک شدگان کی تعداد 67 ہو گئی ہے. اس نوجوان کی ہلاکت گزشتہ رات شہر کے قدیم حصے میں ہوئی، جس کے بعد تقریباً 7 ہفتوں سے جاری کرفیو مزید سخت اور جگہ جگہ ناکے بندی میں مزید اضافہ کر دیا گیا ہے. کراچی میں پریس کلب کے باہر متحدہ قومی موومنٹ کے بھوک ہڑتالی کیمپ کے 6 روز ایک احتجاجی مظاہرے کے دوران فائرنگ اور تشدد کے واقعات میں 1 شخص ہلاک اور کم از کم 5 شدید زخمی ہوئے ہیں. متعدد نجی چینلز کا دعویٰ ہے کہ MQM کے کارکنان نے اپنے قائد الطاف حسین کے اکسانے پر وہاں موجود DSNG وینز کو نشانہ بنایا، لیکن MQM کی جانب سے اس کی تردید کی گئی ہے.
हुकूमत बरतानिया ने ऐलान किया है कि मुल्क की जेलों में मखसूस सेल तैयार कराए जाएंगे जिनमें ऐसे इस्लामी शिद्दत पसंद कैदियों को रखा जाएगा कि जिनके बारे में खदशा है कि वो दूसरों को मजहबी शिद्दत पसंदी की जानिब माइल कर सकते हैं। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में आगे चलकर देखिएगा कि कैसे एक पाकिस्तानी नौजवान हैकिंग को मिशन के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। और हाँ, आपको बॉलीवुड स्टार अनिल कपूर का इंटरव्यू भी सुनाएंगे जो अपने आबाई शहर पेशावर जाने के लिए बेताब हैं। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। गूगल और फायरफॉक्स के ब्राउज़र में बग तलाश करके $5000 का इनाम हासिल करने वाले 23 साल की उम्र के एथिकल हैकर राफे बलोच कहते हैं कि पाकिस्तान में वाइट हैट हैकिंग के लिए बहुत टैलेंट है, मगर हुकूमत की इस शोबे में अदम दिलचस्पी के सबब ऐसे बेशतर लोग मुल्क छोड़ने पर मजबूर हैं। हमारी साथी इरम अब्बासी ने राफे बलोच से गुफ्तगू में पहले यही पूछा कि दुनिया भर में उनकी सलाहियतों का सराहा जाना कितनी बड़ी कामयाबी है। अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले पाकिस्तान से कभी भी गूगल और फायरफॉक्स वगैरह में ब्राउज़र लेवल के बग्स नहीं रिपोर्ट किए गए। एथिकल हैकिंग और हैकिंग या वाइट हैट हैकर्स या ब्लैक हैट हैकर्स, क्या फ़र्क है इसमें? फ़र्क सिर्फ इंटेग्रिटी का है। मैं आपको आपके कंप्यूटर सिस्टम में हैक करूँगा ये बताने के लिए कि एक हैकर जो है, मलिशियस हैकर किस तरीके से कर सकता है, ताकि आप वो रास्ता जो है वो क्लोज़ कर दें। जो मलिशियस जो ब्लैक हैट हैकर होता है वो आपके सिस्टम में हैक करता है फॉर फाइनेंशियल गेन्स और आपको ब्लैकमेल कर सकता है, डिफरेंट गेन्स हो सकते हैं उसके। तो ऐसे में आपका ये प्रोफेशन चूज़ करना, आपने जब अपने पेरेंट्स को बताया होगा कि मुझे हैकर बनना है, क्या रिस्पांस था उनका? रिस्पांस अच्छा नहीं था। उन्होंने कहा कि आप या तो इंजीनियर बनो या तो डॉक्टर बनो, CSS करो, ब्यूरोक्रेसी की तरफ जाओ। आप ये ऐसी फील्ड आपने चूज़ की हुई जिसका तो हमने कभी सुना ही नहीं है और जिसका कोई स्कोप नहीं है। बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पैशन था एंड आई कैरिड आउट माई पैशन और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे सक्सेस से नवाजा इसमें। कभी कोई टेम्पटेशन की लाइन क्रॉस की जाए, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर आपको एथिकल हैकिंग आती है तो इसका मतलब है कि आप हैकिंग करने की भी एबिलिटीज़ रखते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इसका गलत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मेरी जो पर्सनल इंटेग्रिटी है वो इट इज़ टू ब्रिंग पॉजिटिव चेंज इनटू दिस वर्ल्ड। राफिया, अगर हम नए साइबर क्राइम बिल की बात करें, पार्लियामेंट से जो पास हो चुका है, सेनेट से पास हो चुका है, उसमें जो है वाइट हैट हैकर, एथिकल हैकिंग या हैकिंग की कोई तफरीक नहीं की गई, तो इससे क्या आप मुतासिर हो सकते हैं जब ये कानून बन जाएगा? साइबर क्राइम बिल जो है इस कोई भी वाइट हैट हैकर्स को, सिक्योरिटी रिसर्चर्स को इस किस्म की कोई प्रोटेक्शन नहीं देता। उसमें एक सेक्शन है कि हूसोएवर एक्सेस क्रिटिकल डाटा उसको इतने साल की सज़ा है, हूसोएवर एक्सेस मॉडिफाइज क्रिटिकल डाटा उसको इतनी सज़ा है। तो उस सेक्शन के तहत जो है ना हम लोग जो है वो मुजरिम बन जाते हैं। दूसरा जो साइबर बिल के साथ जो एक और बहुत बड़ा इशू है वो ये है कि उसमें एक सेक्शन है जिसमें क्रिटिकल डाटा की बात की गई है, जो मैं बता रहा था कि हूसोएवर एक्सेस क्रिटिकल डाटा उसकी इतनी सज़ा है, मॉडिफाई करेगा इतनी सज़ा है, डिलीट करेगा उतनी इसकी इतनी सज़ा है। तो आप मुझे ये बताएं कि क्रिटिकल डाटा मेरे लिए डिफरेंट है, आपके लिए डिफरेंट है। मेरे लिए कोई पिक्चर हो सकती है, आपके लिए कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है। तो ये साइबर बिल में इसकी कोई क्लासिफिकेशन नहीं की गई कि व्हाट डू दे रियली मीन बाय क्रिटिकल डाटा। कॉमन मसला पाकिस्तान में जो देखने में आया है कि अवेयरनेस ना होने की वजह से बहुत सारे ऐसे केसेस थे जिसमें ख़वातीन की पिक्चर्स फेसबुक से या उनके ट्विटर अकाउंट्स को हैक करके ले ली गई और फिर उनको पूरे इंटरनेट पे फैला दिया गया। तो कैसे यूज़र्स जो हैं वो यकीनी बना सकते हैं कि वो उनका जो प्रोफाइल है वो हैक ना हो? देखिए, यकीनी तो कोई भी नहीं बना सकता। हम लोग जो है रिस्क को मिनिमाइज़ कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ। अब कॉमन प्रॉब्लम जो मैंने बताया कि यूज़र लेवल अवेयरनेस है। यहाँ पाकिस्तान में यूज़र लेवल अवेयरनेस नहीं है। जब लोग अपना मोबाइल बेचते हैं तो साथ साथ अपना SD कार्ड ही बेच देते हैं। लोगों को इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि अगर कोई चीज़ आप डिलीट करते हैं अपने SD कार्ड से या अपने फ़ोन से या इवन अपने कंप्यूटर से तो वो डिलीट नहीं होती। तो पाकिस्तान में गवर्नमेंट इस चीज़ को हाई लेवल पे सपोर्ट नहीं कर रही इस वक्त। वाइट हैट हैकर राफे बलोच इरम अब्बासी से बात कर रहे थे। आइए देखते हैं कि हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर आपकी दिलचस्पी किन खबरों में रही। बलोच अलहदगी पसंद रहनुमा ब्राहमदाग बुगटी और हरबयार मरी पर मुकदमात की खबर आप बहुत पढ़ रहे हैं, जबकि सलमा हुसैन का कालम दाल करती है यूं अर्ज़ अहवाल और अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी की मुबैना तौर पर पाकिस्तान की आला सिविल और फौजी क़यादत की जासूसी करने की खबर में भी आपकी बेहद दिलचस्पी रही। बॉलीवुड के मारूफ स्टार अनिल कपूर कहते हैं कि जिस दिन उन्होंने पाकिस्तान की धरती पर कदम रखा तो वो दिन उनकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा दिन होगा। BBC के साथ एक खुसूसी इंटरव्यू में नामानिगार आदिल शाहजेब ने उनसे पूछा कि आपने बेशुमार फिल्मों में काम किया जिनमें से मुतअद्दिद फिल्में हिट भी हुई, अगर आपको खुद अपनी ही एक फ़िल्म पसंद करने के लिए कहा जाए तो वो कौन सी होगी? ऐसा बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि मैं काफ़ी खुशनसीब हूँ कि मेरी ऐसी काफ़ी फिल्में हैं जो जो
لوگ یاد ابھی بھی لوگ مجھے حیرانگی ہے کہ آج بھی اسے جیسے یاد کرتے ہیں، جیسے کہ مسٹر انڈیا ہے، لمحے ہیں، 1942 لو اسٹوری ہے، پرندہ ہے. تو یہ ساری فلمیں جو ہیں وہ کافی سال ہو گئے ان کو بنے میں. کرما ہے، رام لکھن ہے، تیزاب ہے، اسلم ڈاگ ملینئر ہے. اچھا، آپ نے تیزاب اور رام لکھن کا ذکر کیا، تو یہ فلمیں پاکستان میں بھی کافی مشہور ہوئی، ان کے گانے گلیوں میں لوگ گاتے تھے. تو اگر تھوڑا سا آپ ہمارے لیے گنگنا لیں، یا اگر آپ کا جو سیزن 2 ابھی ہے اس کا کوئی ڈائلاگ ہمارے سامعین کے لیے، ناظرین کے لیے. ہاں، ایک ڈائلاگ ہے جو لوگوں کو بہت پسند آیا اور مجھے لگتا ہے کہ جو شو کے بگننگ میں اور ٹریلر میں بھی یوز کیا گیا ہے. جیسے ایک ڈائلاگ ہے کہ فون کیا تو سمجھ گو، فون کیا تو کام ختم، نہیں کیا تو میں ختم. اور ایک اور ڈائلاگ ہے جو لوگوں کو بہت پسند آیا، وہ ہے یہ، میری صرف گاڑی خراب ہے، تیرا وقت خراب ہے. زبردست. آپ کے آباء و اجداد کا تعلق پاکستان پشاور سے تھا، تو کب جائیں گے پاکستان؟ میری تو دلی خواہش ہے کہ، اور اس دن میرے زندگی کا بہت ہی بڑا دن ہوگا، بڑی خوشی کا دن ہوگا جس دن میں پاکستان کے جنم بھومی پہ، دھرتی پر اپنا قدم رکھوں گا. میں ترس رہا ہوں وہاں پہنچنے کے لیے، جانے کے لیے، کیونکہ وہاں میرے پتا جی، میرے ماتا جی، میرے دادا پیڑھیوں کا جنم ہوا. تو میں چاہوں گا کہ جہاں سے ہماری شروعات ہوئی وہاں میرا مجھے موقع ملے وہاں جانے کا، اور میں بہت جلد وہاں ہوں گا. انل جی، پاکستان، لاہور، کراچی. اچھا انل جی، فنکار بہت بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں دونوں ممالک کے درمیان جو یہ ریلیشنز ہیں ان کو بہتری کی طرف لانے کے لیے. آپ کے خیال میں واٹس دا وے فارورڈ، کیا کرنا چاہیے دونوں جانب کے جو فنکار ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ مجھے لگتا ہے وائلنس سے کچھ نہیں ہوگا، اور یہ ہزاروں سالوں سے آپ دیکھتے آ رہے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ایک آدمی لیڈرز کو، اور کیونکہ میں جتنے لوگوں کو میں ملا ہوں پاکستان سے اور ہندوستان سے، وہ تو چاہتے ہیں کہ دوستی ہو، ٹریڈ ہو، بزنس ہو ساتھ میں. تو جتنا بزنس ہوگا، ٹریڈ ہوگا، اتنا ہی ہم سب دونوں ملکوں کو فائدہ ہے. اور ایک ہی تو لوگ ہیں، ہم لوگ کا پہننے کا، کھانے کا، پینے کا، بات کرنے کا طریقہ سب سیم ہے، کوئی الگ چیز ہے نہیں ہم لوگوں میں. دی انل کپور ہمارے ساتھی دی عادل شاہزیب کے ساتھ. اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @شفیع_جامعی. اس کے ساتھ ہی سردین اختتام کو پہنچا. مجھے پوری ٹیم سمیت اجازت دیجیے. خدا حافظ.